آج ہے 5 رکوع ہمارے ہو گئے، ابھی 6 رکوع شروع کریں گے۔ 12 نمبر 200 آیت 163 شروع کریں گے۔ 176 ختم ہوئی ہے، 77 ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے۔ سو فرسٹ کوارٹر جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ بابا لکھا ہوا اس کے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 رکوع الحمدللہ ہمارے پورے ہو چکے پہلے، آج ہم 6 سے سٹارٹ کریں گے، 2nd سپارہ۔ سو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، البر نیکی۔ سو لیس البر نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرقی مشرق کی سمت، والمغربی اور مغرب کی سمت، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کیا، من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آئے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے۔ اب منہ ادھر کو کر لیں یا ادھر کو، یہ بیسک نیکی یہ نہیں ہے۔ نیکی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لے آئیں۔ والکتاب، اور کتاب پر ایمان لے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر آپ ایمان لے آئیں۔ سو اصل نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کتاب پر ایمان لے آئیں، فرشتوں پر ایمان لے آئیں اور نبیوں پر ایمان لے آئیں۔ ریئل نیکی یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ مشرق کو یا مغرب کو منہ جو بھی کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو فرمائیں گے، تو وہ تو ان کی پیروی میں ہوگا نا ان چیزوں کے بعد۔ سو بیسک جو ہے ایمان وہ ان چیزوں کا نام ہے۔ اچھا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور نیکی یہ بھی ہے کہ آپ دیں، وآتا اور دے دیں، المال مال کو، یعنی خرچ کریں اپنے مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں۔ یعنی نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ کہاں پہ؟ ذوی القربہ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ نارملی ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہمارے کلچر میں کافی زیادہ عام ہے کہ جیسے ہی ہم چاہتے ہیں کوئی صدقہ خیرات کرنا یا اس کے علاوہ ویسے ہی ڈونیٹ کرنا، تو ہم کیا کریں گے کہ باہر ادھر ادھر دوستوں کو بلا لیا، اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی ادھر کھلا دیا ادھر کھلا دیا، وہاں پہ ہم کافی زیادہ یہ مال و دولت خرچ کرتے ہیں، یہاں پہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم صدقہ زکات بھی دیتے ہیں تو وہ بھی ادھر ادھر دیتے رہتے ہیں، لیکن جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن پر سب سے پہلا حق ہوتا ہے مال خرچ کرنے کا، ان کو ہم اگنور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا سب سے پہلا حق ہے کہ آپ ان کو اچھا کھانا کھلائیں، ان کو اچھا پہنائیں۔ اس کے بعد جو ہے والدین ہیں آپ کے، ان پہ سب سے پہلا، ایون کہ بیوی بچوں سے بھی پہلا حق والدین کا ہے کہ ان پہ آپ خرچ کریں۔ بہن بھائیوں پہ اس کے بعد پھر خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ والدین، زوجہ اور اولاد، اس کے بعد پھر بہن بھائیوں پہ آپ خرچ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ کے جو انکلز ہیں، آنٹیز ہیں، ان کی طرف جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ آگے چل کے جائیں، اپنے نیبرز کا خیال کریں، پھر آپ کے، تو اس طرح سے ایک ترتیب سے آپ دیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ذوی القربہ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے، کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلا حق فرمایا کہ اللہ کی محبت میں ان پہ آپ بات خرچ کریں، تو یہ ریئل نیکی ہے۔ اچھا، والیتامہ، اب دیکھیں کہ یتیم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے بعد میں مینشن کی ہے، تو ان پہ آپ، یتیموں پہ بھی آپ خرچ کریں۔ والمساکین، اور مسکینوں پر بھی آپ خرچ کریں، ٹھیک ہے۔
وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، السبیل کہتے ہیں راستے کو، ٹھیک ہے، تو جو راستے کا بیٹا ہے یعنی کہ جو سفر میں ہے، سو اس پر آپ خرچ کریں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نہ خاصا کوئی سفر کرتا ہوا آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو اچانک سے اس کے پاس ذات راہ ختم ہو گیا، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ لمیٹڈ چیزیں لے کے چل پڑے، خدا نہ خاصا سفر تھوڑا لمبا کرنا پڑ گیا، یا راستے میں کوئی تکلیف دہ سفر آ گیا، اچانک ایمرجنسی آ گئی راستے میں، تو آپ کا جو ذات راہ تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب وہ بیچارہ تو محتاج ہو گیا نا، تو آپ اس پر بھی پھر خرچ کریں گے. یا خدا نہ خاصا آج کے دور میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی جیب کٹ جائے معاذ اللہ، آپ تو ظاہر اس وقت محتاج ہو گئے نا، تو ایسی صورت میں والسائلین، اور فرمایا کہ جو مانگنے والے ہیں ان پر بھی خرچ کیا جائے. لیکن مانگنے والوں میں یہ ہے کہ ہمیں آج کے دور میں جس دور میں ہم ہیں ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے، جیسے بہت ساری چیزیں پروفیشن بن گئی ہیں تو یہ بھی ایک پروفیشن بن چکا ہے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں بہت زیادہ ہے. وہاں پہ مافیاز بیٹھے ہیں پیچھے جو لوگوں کو معاذ اللہ لنگڑے لولے بنا کے ان کو وہ ریڑیاں سی دے کے بٹھا کے جاتے ہیں چھوڑ کے، اور پھر شام کو آ کے وہ لے کے جاتے ہیں، اور اس میں سے ان کو کچھ نہیں ملتا. وہ شام کو ان کی جو ایک لمیٹڈ وہ آپ کہہ رہے تنخواہ ہوتی ہے، جو ہوتا ہے 2 وقت کے کھانے کے ساتھ وہ ان کو دیا جاتا ہے، تو باقی سارا کا سارا جو ہے یہ مافیا ہے وہ لے جاتے ہیں اسے معاذ اللہ. ایون کہ بچوں کو ٹیکے لگا کے سلا دیا جاتا ہے، وہ ساری دن جو ہے اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تاکہ یہ کام چھوڑ کے کسی اچھے کام کی طرف آئیں. اور یہ دیکھیں نا، اگر ہم لوگ سبھی کے سبھی پاکستان والے یہ ان پروفیشنل بیکاریوں کو دینا چھوڑ دیں، جتنا مافیاز ہے ان کا ایک دن بھی ان کو افورڈ کرنے میں وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اپنے پلے سے ان کو جب ان کو کھانا کھلانا پڑے گا 2 وقت کا، اور اپنے پلے تو کیسے کریں گے؟ وہ خود ہی ان کو چھوڑ دیں گے کہ جاؤ اپنی مرضی کرتے ہیں. تو یہ ہم لوگ ہیں جو ان کو مافیا بناتے ہیں، بیسیکلی ہم ان کو اتنا دیتے ہیں ان کو مافیا بنا دیتے ہیں. مساکین کو یعنی جو سائلین ہیں مانگنے والے ہم کو دینا چاہیے، لیکن جو لوگ مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے. وَفِي الرِّقَابِ، رقاب جو ہے یہ گردن کو بولتے ہیں، یہ ایسے لوگ جو غلام یعنی جن کی گردن جو ہے وہ اندر وہ اس کی ہو، کسی کے ہاتھ میں ہو، یا قرضے کی وجہ سے. پہلے جو ہوتا تھا نا، مثال کے طور پہ ایک بندہ میرے پاس کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تنخواہ لی اور اس کو کوئی ضرورت آ گئی، اس نے کہا جی آپ مجھے 1000 پاؤنڈ اضافی دے دیں، 100 پاؤنڈ اضافی دے دیں تو میں آپ کو نیکسٹ ویجز میں کروا دوں گا. نیکسٹ میں اس کو ظاہر ویجز ہی اتنی تھی، کہاں سے کرواتا ہے؟ وہ چڑھتے چڑھتے اتنا بن جاتا تھا پھر کہ وہ 40 پر آج کے دن میں آپ دیکھ رہے ہیں 40-50 ہزار پاؤنڈ ہو گیا کسی کے ساتھ کرنا. اور وہ بندہ کدھر سے اتارے گا؟ وہ کیا ہوتا تھا کہ میں نے کہا جی آپ، انہوں نے کہا جی مجھے ایک بندہ چاہیے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا یہ بندہ آپ لے لیں، 50 ہزار اس کے ذمہ ہے، یہ آپ کو پے کر دے گا، تب تک آپ کی سروس کرے گا. یہ کو لے گئے، اپنا کام کروایا، ساتھ میں وہ تھوڑی بھیج تھی وہ اس میں سے کاٹتے رہے، اور وہ 50 ہزار میرے پاس دیتے. غلام جس طرح بیکتے تھے. تو ایسے لوگوں کو آزاد کروانے کے لیے جو خرچ کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو مسلمان ہیں تو ان کو ہمیشہ آزاد رہنا چاہیے. تو ان کی آزادی کے لیے کام کرنا، اس پر خرچ کرنا، یہ بھی ریئل نیکی ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا یہ بھی ریئل نیکی ہے. آپ نماز کو قائم کریں، ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیٹھے رہے اور جا کے ادھر کسی کو دے آئے پیسے، اور کسی کو یہ کر دیا اور ادھر وہ کر دیا، اور آرام سے بیٹھ کے نماز بھی ضائع کرتے رہے، اور جو بھی ہے. تو فرمایا ریئل نیکیاں جو ہیں یہ ہے. وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. یہ ہمارے بیسک پلرز آف اسلام ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ایمان مفصل اور مجمل جو ہے وہ بیسک اکثر نے پڑھ رکھا ہے. ان میں جو چیزیں ہیں وہ ساری کی آلموسٹ یہاں پہ مینشن ہے، سوائے ایک آدھ کے شاید مل جائے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جتنے وہ ایمان ہے مینشن، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ریئل نیکیاں یہ ہے کہ آپ ان پہ عمل کریں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ کے چلے نہیں آپ ادھر بیٹھے، میں ابھی آیا 10 منٹ میں، تو آپ شام تک بیٹھے دیکھو کہہ رہے بس اور کل جا کے یاد اچھا کوئی نہیں میں لیٹ ہو گیا پھر آ جائے نیکسٹ ٹائم. یعنی اس کے بندے کو احساس بھی نہ ہو آپ کی وجہ سے دوسرے بندے نے اتنی مشقت کر دی ہے، اس کو آگے 100 کام ہوگا، اس نے اپنا کام کرنا ہوگا، آپ کی وجہ سے وہ بندہ ایک بیٹھا آپ کا انتظار کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اپنے جا کے پتہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خدا نہ حاصل بھول جائے تو
تو ایک خدا جانے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، لیکن یاد بھی ہوتا ہے اکثر دفعہ پر ہوئی اب اس کو کیا منہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وعدہ کر کے آ گئے اور بعد میں کہہ رہے ہیں چھوڑو. تو موفون بعہدہم، اللہ تعالیٰ کو وعدوں کو پورا کرنا ہے، یہ بھی ریئل نیکی ہے، تو ان کو پورا کرنا چاہیے. اذا عاہدوا، جب کبھی بھی تم وعدہ کرنا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی کوئی وعدہ کرو فرمایا اس کا پورا کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء، اور فرمایا کہ یہ بھی ریئل نیکی ہے، ایسے لوگ بھی نیک ہیں جو الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں، کس میں؟ فی البأساء، تنگی میں، والضراء، اور مصیبت میں، مشکل میں، پریشانی میں، تو بیماری میں، تو جو تنگی میں، پریشانی میں، مصیبت میں جو لوگ صبر کرنے والے ہیں فرمایا وہ بھی ریئل نیکی کرنے والے ہیں. تو یہ سارے کے سارے فرمایا کہ ریئل نیکیاں یہ ہیں. یہ نیکی اتنی نہیں ہے کہ آپ ادھر کو منہ کر لیں ادھر کو منہ کر لیں، وہ تب آئے گا ان سب کے بعد میں، ٹھیک ہے. اولئک الذین صدقوا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ان سب پہ عمل پیرا ہو جائے، ٹھیک ہے، ان پہ عمل کر لیں. اولئک الذین صدقوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. ایک لفظ میرے خیال مس ہو گیا. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور مصیبت میں. وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کی شدت میں. جب حین الباس، باس کہتے ہیں جب شدت ہو جائے نا، اور جو جہاد میں جاتے تھے نا تو جب شدت آ جاتی تھی وہاں پہ جو صبر کرتے تھے نا، جیسے آپ دیکھ لیں کہ غزوہ بدر میں سبھی نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنگ کی تو انتہائی زبردست فتح حاصل ہوئی، ٹھیک ہے. اور پھر جنگ احد میں یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ ایک پہاڑی کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک میں نہ کہہ دوں، چاہے جنگ ہم ہار جائیں چاہے جیت جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے، تم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں پر. اب کیا ہوا ہے کہ وہ وہیں پہ تھے. بیسیکلی آپ کہہ لینا کہ ایسے پہاڑ تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائڈ کور کر لیا بیک پہ سے باہی کھڑے کر کے نا، تو اب اس سائڈ سے جو دشمنوں کے اوپر حملہ آور ہوئے، یعنی مسلمان جو ہے ان کا مقابلہ کر رہے تھے. ادھر والوں کو وہاں پہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے ہٹنا نہیں ہے جیسے جب تک کہ میں تمہیں بلا نہ لوں. اب کیا وہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، یہ سارے جو کافر تھے وہ پیچھے ہٹ کے بھاگے، یعنی ان کی مسلمانوں نے ان پہ فتح دی اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو وہ سارے کے سارے پیچھے مل کے بھاگنا شروع ہو گئے. وہ جیسے بھاگ گئے، مسلمانوں نے کچھ نے ان کا پیچھا کیا، اور ظاہر مدد جاتا ہے کھاتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا، اب جب لگا تو باقی جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ اب یہ تو بھاگے، یہ بھی واپس تب آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں، جو بھی جو چھوڑ گئے ہیں سب کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے کام آ سکے. اب جیسے یہ لوگ سبھی بھاگ گئے، مسلمان بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع ہو گئے. ادھر جو صحابہ تھے جن کی ڈیوٹی تھی نا کہ آپ نے ہٹنا نہیں ہے جو مرضی کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، یہ سارے اپنے کام میں مصروف ہو گئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر وہ چھوڑ کے آ گئے جگہ، وہاں سے وہ ہٹ آئے نیچے. انہوں نے جنگ تو ختم ہوئی. اب تک حضرت خالد بن ولید انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے بھاگتے بھاگتے پیچھے دیکھا کہ وہ جو تھا نا دربار میں جو جگہ تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ادھر بھاگتے پیچھے مڑتے ہوئے نا انہوں نے کچھ ساتھیوں کو واپس لیا اپنے لشکر میں سے، واپس آ کے ادھر سے حملہ کیا. تو اس وجہ سے اتنا شدید نقصان ہوا تھا کہ مسلمانوں کے 70 جو ہے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس میں. اتنا زبردست نقصان ہو گیا تھا. تو یہ سارا کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے جیسے ہی آپ خودرداری کرتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں، بھلے آپ کو واضح فتح ہوگی تھی، بھلے غنیمت کے ٹھا، اللہ کے حبیب نے جب فرما دیا ہے نا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے تو آپ نے نہیں. تو فرمایا کہ حین الباس، جب جنگ کی شدت ہو تو ایسی حالت میں جو صبر کرتے ہیں، وہاں پہ یہ سچویشن ہو چکی تھی کہ اب لوگ کہتے تھے کہ یہاں تک افواہیں آ گئی تھی مدینہ میں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ شہید کر دیا گیا. اتنی سخت حملے ہوئے تھے، اتنا مشکل آ گئی تھی، تو یہ سارا معاملہ ہوا تھا. تو فرمایا کہ ایسی جب حالت ہو، جنگ کی شدت ہو، تو وہاں پہ جو صبر کرتے ہیں وہ بھی ریئل نیکی کرنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو ان نیکیوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں. یہ جو مینشن ہوئی یہ لوگ جو ہیں یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، تقویٰ کاران ہیں. سو دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے خود سٹیمپ لگا دی ہے.
ان چیزوں کی ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سچائی مانگتے ہیں، تقویٰ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائی، یہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو، کتبہ اس کا ایک کتابت جس کو بولتے ہیں نا، وہ بھی اس کا معنی ہے کاتبہ یکتب سے، اور اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ فرض کر دیا گیا تم پر، یعنی لکھ دیا گیا تمہارے اوپر، لکھ دیا مطلب فرض ہو گیا تمہارے اوپر، کیا کتب علیکم القصاص، قصاص جو ہے وہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، فی القتلى کسی کے قتل میں، جب کسی کو کوئی بندہ قتل کر دے تو فرمایا اس کے عوض دوسرے بندے کو جو قتل کرنا ہے، قصاص لینا جو ہے وہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں اتنی اس کی اہمیت ہے، اور یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی علت یہ تھی کہ قتل و غارت رک جائے۔ اب دیکھ لینا ہمارے ملک میں کیوں نہیں رکتی یہ ساری علتیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آپ اسلامی سزائیں نہیں ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے جو بھی کرنا ہے میں نے چھوٹ جانا ہے، پیسے دینے ہیں، میں نے رشوت دینی ہے، میں نے جو بھی کرنا ہے تو میں نے نکل جانا ہے۔ تو جب سزا کا جو ہے ڈر انسان کی اس سے نکل جائے نا تو پھر وہ شرم نہیں کرتا، پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی بندے کو یہ پتا ہو کہ میں کسی کو قتل کروں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا تو کبھی قتل نہیں کرے گا۔ تو یہ بیسیکلی اسلام نے یہ پنشمنٹ جو ہے ہارڈ پنشمنٹس یہ متعارف کروائی تھی، اس لیے تاکہ جرائم پہ قابو پایا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض ہے کسی قتل کے بدلے میں دوسرے بندے کو قتل کرنا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کا اور قاضی کا، جج جو آج کے دن میں ہوتے ہیں، یہ کورٹ کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہماری نہیں ہے کہ کسی نے قتل کر دیا ہے تو میں اٹھ کے اس کو واپس قتل کر دوں کہ اس نے میرے ریلیٹیو کو یا کسی کو قتل کر دیا ہے۔ یہ گورنمنٹ اور ذریعہ پراپر چینل جانا چاہیے ہمیں، جب پراپر چینل جائیں گے تو پھر فتنہ اور فساد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک پراپر سینٹرلائزڈ جو ہے وہ سسٹم وہ چلتا ہے اور قرآن و حدیث پر صحیح عمل ہوتا ہے۔ اب کیا حالات چونکہ ایسے ہو گئے نا، اب لوگوں کا اعتبار نہ تو کورٹس پہ ہے نہ گورنمنٹ پہ ہے، اچھا اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود ہی سزا دیتے ہیں۔ اب خود سزا دے کے یہ خود جو ہے معاذ اللہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، یہ قتل و غارت کے سیم گناہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں کسی کو قتل کر کے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو دے دیں تو وہ پیسے لے کے ادھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو کورٹ سے ان کو ادا کر دیتی ہیں۔ تو بیسیکلی پورا سسٹم جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے سارا جو ہے قرآن و حدیث کا معاذ اللہ مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، تم کو یہ کام کرنے ہیں۔ الحر بالحر، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دی، فرمایا کہ الحر بالحر، اگر کسی آزاد کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، سو آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا، ٹھیک ہے۔ والعبد بالعبد، اور غلام کسی کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے عوض غلام قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ والانثى بالانثى، اور عورت جو ہے اس کے عوض میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تو کسی عورت نے کو قتل کر دیا تب تو یہ نہیں ہے کہ اس کے بھائیوں کو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کو جیسے ہمارے ہوتا ہے والدین کو بھی اٹھا کے لے جاؤ، اس کو بھی اٹھا کے لے جاؤ، اس کو بھی۔ تو وہ فرمایا کہ جس نے قتل کیا ہے پہلا کام یہ ہے کہ سزا جو ہے وہ اس کو ملے گی جو قاتل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اب اللہ تعالیٰ فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اب اگر مقتول کے جو وارثین ہیں وہ اپنی طرف سے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، قصاص کو چھوڑ دیں یعنی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب چاہے تو وہ خون بہا دے کے یعنی ادا الیہ بإحسان، یعنی اس کو کچھ ادائیگی کر کے، جو کہ دیت جس کو کہا جاتا ہے اسلامک شرعی قوانین کے تحت، اگر وہ دیت دے لے یا اس کے جو مقتولین کے جو وارثین ہیں مقتول کے وہ اس کو چھوڑ دیں یا وہ آپس میں کسی ایک چیز پر اتفاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو وہ ایک دوسرا راستہ ہے قصاص کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں پریشرائز کر کے جیسے کیا جاتا ہے نا، دیت دلوائی جاتی ہے، وہ قرآن پاک میں کبھی بھی حلال نہیں ہے، قرآن و حدیث سے اس کو کبھی بھی حلال قرار نہیں دیا ہے۔ آج کل تو دیکھنا نا، وہ کورٹ میں عورت نے کہہ دیا تھا کہ میرے اور بھی بچے ہیں تو میں اگر یہ نہیں کروں گی تو پھر میں کیا کروں، باقی بچے کو بھی مروا دوں گا،
تو ایسی صورتحال تو آپ کو صاف پتہ لگ چلتا ہے نا کہ یہ تو صریح جو ہے وہ آپ کو پریشرائز کر کے کیا جاتا ہے. پھر جیسے وہ ریمنڈ ڈیوس والا ہو جاتا ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے, دیت دے دی. یہ کیا دیت ہے؟ دیت وہ ہے کہ جو ایک برابر کے لیول پہ ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پریشر پہ آپ جو ہے وہ ادا کر کے لے کے جا رہے ہیں اس کو, اور ادا بھی کیا لے کے جاتے ہیں, معذرت وہ ملتے ہی نہیں ہیں, وہ چیک کیش بھی نہیں ہوتے کبھی. تو یہ ساری جو مصیبتیں ہیں یہ سارے, اور جتنا اللہ معافی دے ہمارے عذاب ہے نا ہمارے پاس اس کی وجہ بھی یہی صحیح سارے, کیونکہ کسی ایک چیز پہ بھی ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جس پہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی معاف کر دے اس کے مقتولین, اور یا پھر کچھ اس کی ادا کر کے دیت ادا کر کے, اس کی فتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان, احسان کے ساتھ, بھلائی کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ معاملے کو سیٹل کر کے اگر وہ کر لیا جائے تو پھر اگر قصاص کو معاف کرتے ہیں ٹھیک ہے, ہم کہاں ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں نا, خدا نخواستہ کسی بندے کو قتل کر دیا جائے, اب اس کے چھوٹے بچے ہوں, اور اس کی اب تو ہمارا یہ بھی ہوتا ہے نا, اس کی فیملیز پریشرائز کرتی ہیں, دو بس اس کو قتل ہی کرنا چاہیے, یہ کیا ہے, آپ نے اس کا خون بھی. اب اللہ نہ کرے کوئی بندہ قتل ہو گیا, اب اس عورت کے بچے بھی ہیں, اس کو پتہ ہے کہ ساری زندگی ان کی میں نے کیسے نکالنی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس معاملے پہ آج صلح کر لے اس بات پہ کہ کوئی اس کا ایک مستقل ان بچوں کے لیے خرچے کا بندوبست ہو جائے, یا اتنی رقم ڈیمانڈ کر لے جو ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے, مثال کے طور پہ 16-18 تک پہنچنے کے لیے کافی ہو, تاکہ بچے بالغ ہو کے اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر لیں, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے تو ادھر ایسے تانے دیتے ہیں کہ وہ نہ خود کا بندہ رہتا ہے اور نہ کسی اور کا رہتا ہے, بعد میں ہیلپ بھی نہیں کرتے, یا تو انہوں اس کو ایسے کروا کے تو کروا لیں, یا پھر اس کو پھر کفالت بھی کریں نا بعد میں, بھگتنا تو اس نے ہے نا جس نے کرنا ہے. ہم لوگ تو 4 دن جو فیملیز ہوتی ہیں, رشتے دار ہوتے ہیں, 4 دن صبح آ کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. تو قرآن و حدیث نے جو راستے ہمیں بتائے ہیں نا, بیسیکلی وہ سب سے بیسٹ ہے اگر ان پر عمل کر لیا جائے ان کی روح کے مطابق. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, اب اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ دے کے ساتھ ہی فرما دیا ذَلِكَ تَخْفِيفٌ, یہ تخفیف ہے, یہ کمی کر دی گئی ہے, مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے, وَرَحْمَةٌ, اور یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کی طرف سے تمہارے لیے کمی کر دی گئی ہے سزا میں, اور تمہارے لیے رحمت کا ایک راستہ نکال دیا گیا ہے تاکہ ہر قاتل کو قتل نہ کیا جائے, بلکہ اگر اس کے بعد پیچھے فیملی جو ہے وہ اپنا کو بہتر مستقبل کا راستہ نکالتے ہیں, اس کو معاف کر دیتے ہیں, اور ان کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے دنیاوی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ کمی کر دی ہے اور تمہارے لیے رحمت کر دی ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اب فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر قاتل جو ہے وہ کوئی اپنی پرومس کر کے کہ میں آپ کو یہ پے کر رہا ہوں دیت کی مد میں, اس کے بعد مکر جائے, یا پھر جو ہے مقتول وہ ہے وہ اس کو اپنی دیت لے کے اس کے بعد اس کو کسی طرح سے بلیک میلنگ کرنا شروع کر دے, یا کوئی ایسا کرنا شروع کر دے, کوئی بھی ہے, میں کہ جو کوئی بھی فَمَنِ اعْتَدَىٰ, جو کوئی بھی حد سے بڑھ گیا بَعْدَ ذَلِكَ, اس کے بعد, فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, فرمایا ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر سے واپس فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تخفیف بھی کر دی, یہ اللہ کی رحمت بھی ہے, اس کے بعد حد سے بھی نہیں بڑھنا. اور پھر واپس جو پہلا جو ٹاپک تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ, اور تمہارے لیے قصاص میں ہے حیات زندگی, تمہارے لیے قصاص میں جو ہے زندگی ہے. اب بندہ سوچتا ہے کہ قصاص تو یہ ہے کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے, وہ تو قتل ہو رہا ہے, اس کی تو زندگی ختم ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو حیات ہے. تو حیات اس لحاظ سے ہے کہ اب اس وجہ سے ایک تو اس کی یہ دنیاوی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی, جو اس کی پنشمنٹ تھی آخرت کی, دنیا کی سزا اس نے دنیا میں بدلی. اب ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں معاف فرما دے. ایک تو یہ ہے کہ آخرت اس کی بہتر ہوگی. دوسری حیات یہ ہے کہ اس ایک کی وجہ سے خدا جانے سینکڑوں زندگیاں محفوظ ہوگی, کیونکہ جب کسی کو پتہ ہوگا نا ایک قتل کے بدلے میں نے قتل ہو گئے ہیں تو لوگ اس سے ڈریں گے, تو کتنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ زندگی مل جائے گی, وہ محفوظ ہو جائیں گے. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, ٹھیک ہے, خون ریزی سے بچ جاؤ. فرمایا یہ قصاص اس لیے ہے تاکہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچ جانا, تاکہ تم خون ریزی سے, اس قتل و غارت سے تم بچ سکو. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
حقا علی المتقین. اب یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قتل جو ہے اس کے بدلے میں قتل جو ہے قصاص اس کے بارے میں فرمایا کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اب دوسری چیز ایک اور فرض آگے آ رہی ہے, وہ فرمایا کتب علیکم, تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے کیا اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے, یعنی تمہارا وقت آخرت آ جائے, ٹھیک ہے, ان ترک خیرا الوصیۃ, اگر اس نے ان ترک اگر اس نے کوئی طبقہ چھوڑا ہے تو پھر کیا کرے گا, خیرا الوصیۃ, وہ کوئی بہترین سی اچھی سی وصیت کر دے گا. کن کے لیے؟ للوالدین, اپنے والدین کے لیے, والاقربین, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, بھلے طریقے سے اچھی سی وصیت کرے گا. ایسا نہ ہو کہ سارا اٹھا کے ایک کو دے دے جس کو پسند کرتا ہو, دوسروں کو محروم کر دے, ایسا نہیں. بھلائی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ وصیت کرنا. اگر تمہارے اوپر موت کا وقت آ جائے تو یہ تمہارے اوپر فرض ہے, تمہیں کر کے جانا ہے. اگر وصیت کر کے جا رہے ہیں اب وہ ذمہ دار ہو جائے گا, لیکن وصیت آپ نے شرعی اس میں کرنی ہے. 1/3 جو ہے وہ آپ کے پاس اختیار ہے. صرف 1/3 پہ وہ تو ان کا حق, جو بچوں کا حق ہے وہ تو ان کا حق ملے گا, وہ وصیت کرے وہ کرے گا. جو قرآن و حدیث نے ان کا حق مقرر کر رکھا ہے نا, وہ ان کو اسی حساب سے ملے گا. اس میں سے والدین کا حصہ جو ہے وہ ان کو چلا جائے گا, جو قرآن پاک میں کر رہا ہے وہ آگے آئے گا. 1/3 مطلب ہاں, آپ کے پاس 100 پاؤنڈ ہے نا مثال میں, 25 آپ ہاں نہیں 33 پاؤنڈ ہے, 1/3 ہے نا, 33 پاؤنڈ پہ آپ وصیت کر سکتے ہیں, کسی کو بھی دے سکتے ہیں, کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو وہ جو ہے باقی ان کا حصہ ہے, ان کا حق. لیکن یہ بھی کسی کو بھلائی کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ ایک کو چڑھانے کے لیے دوسرے کو دے دیں. خدا نے ہاتھ سے بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ آلریڈی امیر ہے, اب اس کی قرب حاصل کرنے کے لیے تاکہ یہ بعد میں میرے بچوں کا شاید تھوڑا بہت خیال کر لے گا یا ایسا, اس کو اب زیادہ دے دیا, وہ پہلے بیچارہ مرنا تھا, اس کو اور مار کے تو دیکھ, ہاں یعنی اختیار آپ کا ہے, یعنی اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا ہے. زندگی میں اولاد کے نام لگا کے, لڑکوں کے نام ساری جائیداد لگا کے, زیادتی ہے, وہ تو ذمہ دار ہوگا, کل میں سے پوچھا نہیں. جب وہ فوت ہو گئے پیچھے وہ بچیوں کو ملنا چاہیے حصہ یا نہیں ملنا چاہیے؟ شرعی طور پہ تو ملنا چاہیے, شرعی طور پہ ملنا چاہیے, لیکن وہ پہلے ہی ان کے نام لگا چکے ہیں. بیسیکلی کیا ہے, بیسیکلی کیا ہے کہ جو ترکہ اس کو کہتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس وقت کو چھوڑ کے جاتا ہے, اصل ترکہ وہ ہوتا ہے. قرآن پاک میں جو اس کو دیا گیا ہے نا, بیسیکلی جو ترکہ جو تقسیم ہونا ہے نا آپ کو, وہ آگے آئے گا اس اپنا 34 پارے کے آخر میں, وہاں پہ آئے گا. وہاں پہ وہ سارے جو حصے ہیں ہر کسی کے مقرر وہ مل جائے گا ان کو, لیکن وہ اس میں سے ملیں گے جو چھوڑ کے چلا گیا. جو پہلے اگر وہ پہلے دے کے چلا گیا, مثال کے طور پہ اب ہے, آپ کہہ دیں اب اپنے بچے کو 10 پاؤنڈ دے دیے, کسی کو 20 دے دیے, دوسرے کو نہیں دیے, فرق کریں, ٹھیک ہے, کسی وجہ سے ظاہر پہلے ایک چھوٹا تھا اس کو آپ دیتے تھے, اب دوسرا چھوٹا ہے اس کو دے رہے ہیں, تو یہ تو آپ کی محبت ہے, آپ اس کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں بھی جب پہلے اگر وہ نیت دے رہا ہے نا بچوں کو سر, اس میں ڈیفینیٹلی بد نیت شامل ہے, اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ کورٹ میں جا کے ان سے لے سکتے ہیں, یہاں پہ کس طرح لے, یہاں پہ تو شریک قوانین تو نہیں ہے پہلے ہی لگا ہیں. بیسیکلی اسی لیے تو یہاں پہ مساجد میں بہت ساروں نے جو سولسٹرز ہوتے ہیں جن لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا وہ کہ آپ آئیں اپنی وصیت اچھی سے لکھوا لیں, تو اس معاملے میں میرے خیال میں مساجد کو کرنا چاہیے. بہت سارے مساجد شاید کر بھی رہے ہوں گے, انشاءاللہ ہم بھی اس پہ سوچ سکتے ہیں. بالکل راستہ نہیں, آپ نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا, وہ جو فنڈ کا جنازے وغیرہ کے لیے جگہ تھا وہ سارا, تو انشاءاللہ اس پہ ہم آگے تھوڑا سا آگے چل کے اس میں ہمیں اس کو کر کے انشاءاللہ کو کرتے ہیں. وصیت جو ہے بیسیکلی ہمیں یہ چاہیے کہ بیسیکلی ہوتا بڑا کب ہے جب ہم اس سے بھی دور ہوتے ہیں اور دین سے تھوڑا سا, یعنی ہم اتنے مشغول ہوتے ہیں نا دنیا میں. اگر آپ مسلسل یہاں پہ آ رہے ہو, بھلا کیا ہوتا ہے ایک انجانا سا, بھلے بندہ کو بہت زیادہ دینی نہ ہو, مذہبی نہ ہو, اگر مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے, نمازی ہے, جمعے پہ جا کے سن لیتا ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ مسائل سنتا رہتا ہے نا, اب اس کے دل میں تھوڑا بہت خوف ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے زیادہ کا وہ جا کے کسی نہ کسی سے مشورہ لے لے. ہم وہ تب ہوتا ہے نا, ایک پرسنل ہوتا ہے نا, ایک بعض بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہر بندے کے اپنا اپنا ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت اچھا بن گیا ہوں دیکھا, اور گھر جا کے میں اپنے علم وافی کسی کا ہاتھ آ رہا ہوں, پھر تو آپ اس میں ذمہ دار نہیں ہوں گے. وہ جو ڈسکس کرتے ہیں زیادہ تر ہوتا ہے,
زیادہ تر ہوتا ہے. آپ مثال کے طور پہ اگر ایسا ہو بھی نا، فرض کر لیں میں ہوں یا آپ نے تو ویسے اپنے طور پہ کہہ دیا نا کہ اگر آپ ہوں فرض کر لیں، تو آپ اگر کرتے ہیں تو کیا ہوگا، ایک ٹائم ایسا آئے گا جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ایک نیچرل ڈیتھ آتی ہے نا، جو ایک سڈن ڈیتھ آ جاتی ہے، خدا نخواستہ اللہ کو موقع، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دینا چاہے کسی کو، سڈن لے جائے، تو اس کے لیے انسان کو بتایا گیا کہ آپ کو تیار رہنا چاہیے ہمیشہ. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کبھی بھی اپنی زندگی میں برائی سے آپ بچیں، خدا جانے کب آ جائے، کہ وہ موت تو چیز ہی ایسی ہے، تو ہمیشہ اس سے بچ کے رہنا چاہیے. تو جو ایسا کریں گے، اور یہ جو پہلے وصیت کرتے تھے کہ وہ بھائیوں کے نہیں وہ زیادتی ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں بہنوں نے دے دیے. نہیں وہ بہنوں کو بھی پتہ ہے، وہ سچی بات یہ ہے، بھائیوں کو بھی پتہ ہے کیوں لے رہی ہیں، بہنوں کو بھی پتہ ہے کیوں لے رہی ہیں. نہیں لینی چاہیے. ہاں وہ آپ کو نہیں لینی چاہیے. پریکٹیکل زندگی میں دیکھا وہ یہ آپ کی صحیح بات ہے، لیکن وہ غلط کیا ہے، وہ بہنیں اس لیے نہیں دے رہی کہ وہ دینا چاہتی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے دے رہی ہے کہ اس گھر میں ہمارا دروازہ کھلا رکھے. ان کو پتہ، ہاں جی ان کو پتہ ہے کہ ہمارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیا ہوگا کہ جب ہم آئیں گے تو ہمیں تو کوئی کھانا بھی نہیں پوچھے گا، تو کم از کم ان کو جی آپ کا حصہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ ان کا حصہ نہیں ہے، اس حصہ ان کا وہ ہے جو قرآن و حدیث نے دیا ہے. یہ تو آپ نے اضافی دیا، ان کو گفٹ دیا اس کا. یہ تو قرآن و حدیث میں اتنا نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ ان کو دے دیں باندھ کے اور دوسروں کو بھی مجبور کر دیں گے اتنا دے قرضے لے گئے کہ تو یہ اس کا تو قرآن و حدیث نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو ہے وہ حصہ ہے. وہ حصہ الگ ہے اور وہ تب ہوگا جب وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، تو وہ اپنا حصہ ان کو چلا جائے گا ترکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہر چیز بیسیکلی ایک ٹائم سے یہ ہمارے بیسیکلی یہ کلچر ہے ہمارا، جو ہمارے وہاں سے ہم نے لیا ہے نا، ہمارے اب اور اجداد ظاہر ہے وہ نہیں لے سکتے نا، تو وہاں سے وہ چلتا آ رہا ہے بیسیکلی. بہت زیادہ جہیز کی رسمیں ہیں، یہ ابھی تو مہندی ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں نا، وہ کٹے رہ گیا. یہ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ مثال ہے. اسی طرح جو دوسرے ایریے بہت سارے ہیں، افریقہ میں چلے جائیں، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، ان کے اپنے کلچر کے حساب سے جو ان سے پہلے جیسے چلتا رہا تھا، وہ آدھی سی چیزیں اسلام کی آ جاتی ہیں، آدھی جو ہے وہ بھی ان میں مکس ہو جاتی ہے، تو کر کے تو وہ بھاشا نہیں کرتا ہے. تو بہرحال یہ نہیں لینا چاہیے. ہم میں سے آپ میں سے کسی کو بھی کبھی بہن کہہ دیں کہ یہ ان کو کہہ دیا یہ دروازے ہمارے آپ کے لیے، اگر اس کو یقین مانے گا، اس کو پوری سیکیورٹی ہوگا کہ جس طرح پہلے اس گھر میں آتی تھی اس کے بعد بھی میری اتنی ہی قدر ہوگی اس گھر میں، تو اس کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ کہنے کی. وہ صرف بیچاری یہ چاہتی ہے کہ میں اس گھر میں آگے جھک کے قابل ہوں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب والدین چلے گئے تو اب حکومت جو ہے وہ بدل گئی ہے، تو حکومت میں تو پوچھا نہیں جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک رکھیں تاکہ وہ جب بھی آئے تو ہمارے دروازے کے لیے کھلے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقاً علی المتقین، کہ جتنی بھلائی کے ساتھ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، تو فرمایا کہ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ان پر لازم ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اس کو بدل دیا وصیت کو سننے کے بعد. اب ایسا ہوا کہ والد صاحب کی وفات کے وقت فرض کر لیں ایک بچہ اس کے ساتھ ہے، والد صاحب نے اس کو وصیت کر دی کہ یہ اتنا حصہ آپ کا، یہ اتنا حصہ، مثال کے طور پر 1/3 اس کو اختیار ہے، تو وہ کر دیا. تو اب وہ کہہ رہے جی مجھے تو والد صاحب نے وصیت کر دی، یہ جو ہے نا یہ تو سوال تم سنبھال لینا، باقی جو ہے وہ جس کا حق بنتا ہے وہ دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے بھی وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل دیا، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، تو فرمایا کہ اس سارے کا سارا گناہ ان لوگوں پر ہی ہے جو اس کو بدلتے ہیں. یعنی جس نے بدلا ہے، ایک نے یا اس سے زیادہ نے مل کے، جہاں تک 2 بھائی آپس میں ان کی اچھی بنتی تھی، ایک کے ساتھ نہیں بنتی تھی، انہوں نے کہا اچھا ہم سارا رکھ لیتے ہیں، بس اس کو الوداع کریں، اس کو نہ دیں، اس کو نہ بتائیں تو اس کو کیسے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے فرمایا جس کسی نے بھی، ایک نے یا ایک سے زیادہ نے، جن لوگوں نے بھی اس وصیت کو بدل دیا، فرمایا سارے کا سارا بوجھ ان پر ہوگا، اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. جو کچھ یہ آپس میں فیصلے بنا رہے ہیں نا وصیت کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جانفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اب وہ جو کوشچن آ رہے تھے نا اس کا جواب آلموسٹ اس میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا پس فمن خاف من موص،
اگر کسی کو خوف ہو من موس کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو سواد کے ساتھ، وصیت کرنے والے سے کسی کو اگر خوف ہو کس بات کا، یعنی جانفن او اثمن، کسی کی طرفداری کا یا کسی کی زیادتی کا، گناہ کا، ٹھیک ہے، تو فاصلح بینہم، تو ان کے درمیان پھر وہ کیا کرے کہ صلح کرا دے، ٹھیک ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وصیت کرنے والا جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کسی ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان دو کو آلریڈی اچھے ان کا سر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں کہ ان کا اچھا چل رہا ہے، انہیں کو سارا دے رہا ہے، اور جو آلریڈی بیچارہ غریب ہے اس کو یہ محروم ٹھہرا رہا ہے، اگر زیادتی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ وہاں پہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھا دیں، سمجھا کے اس کو، اور پھر یا پھر یہ ہے کہ وصیت کرنے والا تو چلا گیا، اس کے بعد مثال کے طور پہ اگر بتا رہی ہے جی یہ 3 حصے تھے، 2 بیٹوں کو دے دیے یا 2 بیٹوں کو دے دیے، ایک بہن تھی اس کو نہیں دیا، تو اب اگر یہ آپس میں طے کر کے کر لیں کہ اچھا ہماری بہن بھی تو ہے نا، والد نے تو چلو کہہ دیا تھا کہ ہم لے لیں، ہم اپنی بھلائی سے اپنی مرضی سے اس میں سے اس کا بھی حصہ دے دیتے ہیں، تو فرمایا پھر یہ جو چیز ہے نا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے ایسے کرنے کے لیے ان کے لیے الٹا ثواب ہوگا، یعنی اس کی وصیت کو چینج کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، کہ انہوں نے چینج کر دی ہے نا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یا پھر پہلے ہی اس کو سمجھا کے اگر اس کو چینج کروا دے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پریشرائز کر کے دانا حافظ کو فوت ہو رہا تو اس کو پہلے مجھے دے دیں ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو اس سے زبردستی وصیت اپنے حق میں لے لے تو وہ سارے کے سارا گناہ اس پر رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ابھی ایک اور فرض آگے آ گیا، قصاص ہو گیا، اس کے بعد پھر وصیت ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روزے جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم پر فرض کیے گئے، صرف ہم ہی پر فرض کیے گئے، بلکہ یہ ایسا فریضہ ہے جو ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روزے فرض کرنا جو ہے اس کا مقصد تمہیں کوئی بھوکا پیسہ کرنا ہے نہیں، ٹھیک ہے، تمہیں جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کی رضا تو یہ ہے کہ تم کھاؤ پیو اس کا شکر ادا کرو، لیکن یہ سارا کا سارا اس لیے ہے تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو۔ اس کے بہت سارے جو فائدے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو کتنی ہی چیزیں جو ہے ہم نے دیکھا ہے بیماریاں ہوتی ہیں ناشی میں ہماری کنٹرول ہوتی ہے، شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہوتی ہے، بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے کنٹرول ہوتے ہیں، وزن ہمارا کنٹرول ہوتا ہے اگر ہم طریقے سے کریں تو پھر ہمیں تو بعد لوگوں کو بڑھ بھی جاتا ہے، رمضان میں بھی بڑھ جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کا مین مقصد تقویٰ ہے، اور اس کا مین مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ اگر ہم اتنے گھنٹے بھوکے رہ کے ہمارا کتنی مشکل سے نکالا ہوتا ہے، تو جو لوگ محروم ہیں ان نعمتوں سے ان کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا، تو ان کا احساس دلانے کی ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ تم اکیلے بھی نہیں ہوئے، پہلے لوگ بھی روزے رکھتے رہے، اور ان کے روزے ہمارے سے لمبے بھی ہوتے تھے، 8 پیر کا روزہ ہوتا تھا، اس طرح روزے ہوتے تھے، تو فرمایا کہ تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں ایام معدودات۔ اب فرمایا کہ روزے جو ہے یہ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بس رکھتے ہی چلے جائے، فرمایا کہ یہ گنتی کے دن۔ فمن کان منکم مریضا، اب تم پر فرض تو ہے لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا تم میں سے کوئی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ایسا فریضہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنی جان پہ کھیل کے بھی روزہ ہی رکھ لو، اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو چھوڑ لے، اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں رکھ پائے گا، تو میں کہ روزہ چھوڑ لیں۔ ہم سے سفر میں جاتے ہیں تو ہمیں پیاس زیادہ لگتی ہے، کیونکہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، کسی میں تو پیاس زیادہ، کیونکہ وہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے یا ہیٹر چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا جسم نہیں ہوتا ہے، ہمیں ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں مجھے ظاہر سفر ویسے ہی بہت ٹف تھا، اور میں ایسی صورتحال میں آپ ہوتے ہیں تو آپ روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے، فعدۃ من ایام اخر، پھر آپ غیر رمضان میں اس کی دنوں کو پورا کر لیں گے، دنوں کی تکمیل کر لیں گے رمضان کے بعد میں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور فرمایا کہ جنہیں اس کی طاقت نہ ہو، جو لوگ ایسے ہوں جن کے پاس یہ قوت اور طاقت، بیمار ہو گیا بندہ، جیسا بوڑھا تھا بیمار ہو گیا،
اب اس میں اتنی طاقت نہیں رہی، رمضان تو گزر گیا، بیماری نے اتنا اس کو لے لیا، اتنی ہمت باقی نہیں بچی کہ روزے رکھے، اور پتہ ہے خطرہ یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ اگر روزے رکھے گا تو اور زیادہ بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا پھر وہ کیا کرے، فدیہ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کا فدیہ ادا کر دے، ٹھیک ہے؟ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرما دی، تو میں کہ روزے فرض ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، اس کے بعد دو چیزیں ہمیں، ایک یہ ہے کہ اگر آپ مریض ہیں یا سفر پہ ہیں، روزہ نہیں رکھ سکے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد اس کی تکمیل کر رہے ہیں، اس کی گنتی پوری کر دیں، جتنے دن مس ہوئے ہیں اتنے دن پورا کر دیں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ فدیہ ادا کر دیں، اگر آپ زیادہ مرض کا خطرہ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو آپ فدیہ ادا کر کے یہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فمن تطوع خیرا، اور جس نے اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کی، زیادہ نیکی یہ ہے کہ اس نے بعد میں روزہ بھی رکھ لیا اور فدیہ کے طور پہ کسی کو کھانا بھی کھلا دیا، یہ ڈبل نیکی کر لیا اس نے، ٹھیک ہے؟ فہو خیر اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کسی نے بھلائی کر لی، نیکی کر لی، فرمایا یہ پھر اسی کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور فرمایا کہ تمہارا روزے رکھ لینا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا اللہ کو کیا فائدہ تم یہ کرتے ایسے رکھنے، روزے جو تم رکھتے ہو فرمایا کہ اس کا تمہیں ہی فائدہ ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں احساس ہوگا، تم جانتے ہو اس چیز کو، تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان جو ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، فرمایا انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ہدی للناس، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ نازل کیا گیا ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ رہنمائی کرنے والی ہے، یہ واضح نشانیوں والی کتاب بھی ہے، کس لیے الہدی والفرقان، جو کہ ہدایت بھی لے کے آئی ہے اور یہ فرق کو واضح کرنے والی ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے قرآن پاک جس کو رمضان میں نازل کیا گیا، جس میں ہدایت بھی ہے اور جس میں فرقان بھی ہے، یہ فرق کرنے والی ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی ہے، حق اور سچ میں تمیز کرنے والی ہے، ہر برائی اور اچھائی کو الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں فرقان ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر، اللہ تعالیٰ فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینہ کو پالے، ٹھیک ہے، کیا ہے، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ فرمایا کہ پہلے بھی فرمایا کتب علیکم الصیام، روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، یہاں پہ پھر سے یہ حکم ہے دوبارہ سے، فلیصمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو دوبارہ سے فرضیت کا عمل یہاں پہ بھی ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، پھر سے وہی بات اللہ تعالیٰ نے دہرا دی، فرمایا اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا پھر سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، بعد میں دنوں کو پورا کر لیں، ایسی کوئی سزا تو نہیں ہے نا تمہارے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقویٰ کے لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں معاذ اللہ تعالیٰ نے بھوکے پیسے رکھ کے بھاگنا ہے، تو اگر تم میں سے کوئی دو کنڈیشن پہ پورا فرمایا کہ وہ بعد میں اس کی گنتی کو پورا کر دیں۔ یہ کائنڈلی بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی اگر خاموش ہو جائے گا، سو فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی خود ہی وضاحت فرما دی، یرید اللہ بکم اليسر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، الیسر آسانی، میں اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، تمہارے لیے کوئی مشکل تو کھڑی نہیں کرنا چاہتا، اس نے تو فرض کی ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، اگر نہیں کر پاتے ان دو وجوہات کی وجہ سے، پھر میں فرمایا کہ بعد میں اس کو پورا کر لو، وہ تو تمہاری بھلائی اور آسانی چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے بھی تاکہ تم عدت کو پورا کر سکو، گنتی کو پورا کر سکو، ٹھیک ہے، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کر سکو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لو نا رمضان المبارک میں جتنی ہم اچھائی کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تکبیر و تحلیل تحمید کرتے ہیں، اتنی غیر رمضان میں تو ہم نہیں کرتے۔ میرے خیال میں شاید بہت سارے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں پورے سال میں شاید اتنی وہ نہیں کر سکتے، کر پاتے، اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جتنی رمضان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر پاتے ہیں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گنتی کو پورا کر لو اور تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔
یہ سی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پورا فرض کر رکھے ہیں. اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ تعالیٰ کی تم بڑائی بیان کرو عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اس بات کی جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرما رکھی ہے, جو اس نے ہدایت عطا فرمائی اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کر سکو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تم اس کے شکر گزار ہو, تم اس کا شکر ادا کرو. اب اس سب کے بعد اب دیکھیں کہ ایک ہارڈ شپ ہے, ایک مشکل کام ہے نا, اتنا لمبا. یہاں پہ تقریباً ہم میں سے بعض لوگوں نے, دوستوں نے کتنے 20-21 گھنٹے کے بھی ہم روزے رکھے ہیں کچھ سال پہلے. تو اتنا لمبا بھوکے اور پیاسے رہنا, یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ سے, ٹھیک ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ, جب آپ سے سوال کریں, عبادی میرے بندے, عنی میرے بارے میں, جب یہ پوچھے کہ یہ اتنی مشکل ہم کاٹ رہے ہیں, اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو پال کیسے پائیں, کہاں پہ ہے اس کی ذات, کیسے اس کے قرب حاصل کریں, اور میں فإنی قریب, بے شک میں تو قریب ہی ہوں, میں جب تم یہ سارے کام کرو گے تو میں تو بالکل تمہارے قریب ہوں. ٹھیک ہے, تو دوسری آیت میں آگے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تمہاری شارک سے زیادہ قریب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں, ان کو بتا دیجیے کہ میں تو قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرے بندے مجھ سے پوچھ لینا, فرمایا کہ اے محبوب میرے بندے آپ سے پوچھیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مبارکہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ میرے جو بندے ہیں نا, جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں, گناہ کر لیں, زیادتی کر لیں, جاؤک, یہ آپ کی بات میں آ جائے. تو بار بار اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج رہے ہیں. فاستغفر اللہ, وہاں پہ فرمایا جو دوسری آیت مبارک ہے, آپ کی بارگاہ میں آ جائے, فاستغفر اللہ, پھر وہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اس کی بخشش چاہیں. واستغفر لهم الرسول, اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ان کی سفارش فرما لیں, ان کے لیے معافی طلب کر لیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, فرمایا کہ وہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کو تواب, بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا, اور رحیمہ, رحم فرمانے والا پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو چاہیے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا, اس کا قرب حاصل کرنا چاہیں, تو راستہ جو ہے وہ ادھر سے ہو کے جاتا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو فرمایا کہ جب بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دیجئے میں تو قریب ہی ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, فرمایا کہ میں تو پکارنے والے کی پکار کو فوراً جواب دیتا ہوں. اُجِيبُ, میں جواب دیتا ہوں, دعوت الداعِ, جو بھی پکارنے والا پکارتا ہے نا مجھے, میں اس کو جواب دیتا ہوں. اذا دعان, جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, فرمایا اب انہیں بھی تو چاہیے نا کہ میری فرما برداری اختیار کر لیں, انہیں بھی تو چاہیے, جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں ان کی پکار کو سنتا ہوں, تو اب ان کو بھی تو چاہیے نا وہ بھی تو میری فرما برداری کریں, جو میں نے ان کو احکام دیے ہیں ان کو سنیں, ان پر عمل پیرا ہو. ٹھیک ہے, جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان رکھیں. کبھی مشکل آ جاتی ہے, تنگی آ جاتی ہے, ہارڈ ٹائم آ جاتا ہے, میں وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان رکھیں, توکل کریں, تو میں ان کی سنوں گا. ہوتا گیا ہے کہ جب تو ہمارے اچھے حالات چل رہے ہوتے پھر تو ہم کہتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ خوب مزے میں, پھر تو ہم کرتے ہیں سب کچھ, اور جیسے ہی مشکل آتی ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم کس مصیبت میں اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ڈال دیا ہے. میں مجھ پہ توقع رکھے, مجھ پہ بھروسہ رکھے, مجھ پہ ایمان رکھے, تو میں تو بالکل قریب ہوں. لعلہم یرشدون, اور اگر وہ مجھ پہ توقع رکھیں گے, بھروسہ کریں گے, مجھ پر ایمان رکھیں گے, ٹھیک ہے, اور میری فرما برداری کریں گے, تو کیا ہوگا, میں اس کا جو ہے وہ عوض بھی انہیں کو ملے گا. لعلہم یرشدون, تو اس کا بدلہ ان کو یہ ملے گا, وہ رشد پا جائیں گے, ہدایت پا جائیں گے. میں کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ اس لیے ان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ ہدایت پائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں تک یہ ایک ٹاپک جو ہے وہ مکمل ہو گیا تقریباً. آگے رمضان شریف کا ہے, اس کی راتوں کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں آگے انشاءاللہ چلیں گی, تو آئی تھنک اس کو نیکسٹ ویک پہ لے جاتے ہیں. وقت چکے ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا ہے. کچھ
چیز ہے آپ سے پوچھنے والی ہے صحیح ہے اس طرح سوال کرے سے تھوڑے کو کہ حالت صاحب وہ وصیت نہیں کرتی میرے نزدیک حالت صاحب بھی کوئی کار ہو مجھے کام اس طرح ہے ہاں اگر ہاں کچھ نہیں نہ لگتا وصیت صحیح نہیں ہوتی تھوڑا سوال ہے سی وہ وصیت وہ کہہ کے یا نہیں کہہ کے وہ اجازت کرتا ہے ایک تو وہ پہلے دے کہ وہ بھی ایک اجازت کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اب چلے گی اس کے بعد شریعت کا ایک فیصلہ ہے کہ اسے اس طریقے سے تقسیم ٹھیک ہے اب وہ قرآن کے معاملے پیٹرول لے گیا بالکل پورا ہے اس کے مطابق وہ آگے جو ان کی اولاد ہے بیٹا یا بیٹی جو بھی بڑے ہیں بڑوں نے اپنا یا جو ان کے گھر میں رہتے تھے جن کا قبضہ تھا انہوں نے سنبھال لیا میں اس گھر میں رہتا ہوں کہ یہ میرا ہے چاہے لڑکا رہتا ہے لڑکی رہتی ہے جو بھی رہتے ہیں جو باقی بھی ہے انہیں یہ زیادتی ہے یہ قرآن کو وہ کسی طرح سے روک کرتا نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ زندہ ہیں انہوں نے وصیت کر دی غلط کی صحیح کی جو بھی کیا وہ کر دی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیکن جو شریعت اینڈ پہ کہہ رہی ہے وہ چلے گی ہاں وہ تو ذمہ دار ہوگا نا جو بندہ دیکھیں نا آپ جتنا حق کسی کا کھا لیں گے تو وہ ساری زندگی میں بھی آپ کے اوپر وہ وبا رہے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے نا 40 دن تک اس کی جو ہے عبادت قبول نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب 40 دن پہ آج کی سائنس جو ہے تحقیق کرتی ہے جب تو پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک وہ جو اس کا اثر ہے آپ کا کھانے کا اثر آپ کی باڈی میں باقی رہتا ہے تو اب جس نے ایک لقمہ حرام کھایا تو 40 دن تک اب اندازہ کریں کہ میں نے اگر کسی اپنے بہن بھائیوں کے حصے پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا اس کا مطلب میں تو روز حرام کھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میری عبادت بھی نہیں رہے گی تو جب تک وہ زندہ رہے گا تو معاذ تب بھی وہ عذاب ہے ہمارے لیے گویا ہم ہر روز حرام کھا رہے ہیں اور جیسے ہی ہم نیچے جائیں گے مٹی کے تو وہاں پہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ جانتی ہے یہ روز یہ ہو رہا ہے اور یہ بہت زیادہ بات کر رہا ہوں ہمارے اپنے خاندان میں بہت زیادہ باقی کی بات نہیں کرتا تقریباً ہمارے معاشرے میں ہے کہ یہ روز ہو رہا ہے اور روز اللہ جانے ہمارے علماء اس چیز پہ کیوں نہیں جمعے کے دن یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اس چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کیوں نہیں کرتا اس کو کر لیتے ہیں اگر ہم بھی اس میں جمعے میں لے جاتے ہیں ہر روز یہ ہو رہا ہے کچھ چیزیں اتنی ٹف ہیں میں نے 1-2 دفعہ یہ سوچا تھا کہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہاں پہ سینہ تان کے سامنے ہوتا ہے اور یہاں پہ کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے نام لگی ہوئی ہے وہ مالک ہے یہاں 1-2 دفعہ میں یہ ذہن میں آیا تھا کہ جو یو سی کو مائر کو آئے گا 34 پارے میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو ہم درسن اس میں لے جائیں اللہ کا والا کریں جمعے میں لیکن وہ ٹف اتنا میرے خیال میں اگر اس کو ہم پہلے اس کلاس میں لے جائیں نا اس کلاس میں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس کو یہ چونکہ اس کو مطلب کیا گیا ہے جو وراثت ہے نا اس کو آدھا دین کہا گیا ہے آدھا دین ہے وراثت اس پہ اتنی کتابیں ہیں نا آپ کو یقین مانے اگر تھوڑی سی ہلکی میتھمیٹکس ہونا تو پتہ لینی پڑتی ہے کیا ہو رہا ہے اتنے حصے ہیں نا اس کے آپس میں اس طرح کو کیونکہ آپ دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ہی چیز آپ کے پاس یہ ہے پانی کا آدھا گلاس ہے اب اس کی اتنی زیادہ سچویشن ہو سکتی ہیں ایک بندہ ہے جی اس کی شادی نہیں ہوئی وہ فوت ہو گیا اس کے پاس تھوڑا سا حصہ کچھ بھی تھا نا بہت ضرورت تھا ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا یہ مال کتنا کو جائے گا والدین کو کتنا جائے گا بہن بھائیوں کو کتنا جائے گا اب ایک بندہ فوت ہوا ہے اس کی بیگم تو تھی بچے نہیں تھے اب بیگم کو کتنا جائے گا والدین کو بہن بھائیوں کو کیا جائے گا ایک ہے اس کے بچے بھی ہیں تو پھر کس کو کتنا جائے گا ایک ہے کہ اس کے پاس صرف بیٹے ہیں پھر کتنا جائے گا ایک ہے کہ صرف بیٹیاں ہیں کسی کے پاس دونوں ہیں کسی کے پاس اوپر والدین نہیں ہیں کسی کے پاس بہن بھائی نہیں ہیں تو ایسی وہ سچویشنز ہیں اتنی زیادہ ہیں ایک ہوتا نا 1-2 چیزیں ہیں ادھر ہے یہ ادھر ہے وائٹ ہے یا بلیک ہے یا پھر پاکستانی ہمارے معاشرے میں گرے ہے جو گرے ہے وہ اتنا زیادہ ہے نا تو کنفیوژن بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ٹائم بہت کم ہوتا ہے بیسک چیز ہے جو بلیک اینڈ وائٹ ہاں لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ والی جو آیات ہے مثلا اتنا بندہ کر سکتا ہے کہ جی اتنا آپ حق نہیں کر سکتے اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے انشاءاللہ اس کو لے آتے ہیں ابھی یہ میلاد شریف کا مہینہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد اس کو اور لے آتے ہیں انشاءاللہ تو بہتر ہے انشاءاللہ یہ اچھا بھی ہے اور اس کو لے آتے ہیں تو انشاءاللہ اصل میں یہی فائدہ ہوتا ہے یہ جو بیٹھتے ہیں نا اس کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے دوست ہے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں اور آگے یہ راستے کھلتے ہیں اگر والدین یا کوئی بھی بندہ مرنے والا وہ وصیت نہیں صحیح کر رہا یا جو اگلے ہیں وہ
اور کہ دوسرے غلط کرے تو دونوں کو بتا رہا ہے مجھے تو یہ چیز ایگزیکٹ حال وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. جیسے آپ نے بتایا کہ اگر والدین ہے یا پڑھنے والا غلط رسیو کر گیا ہے پچھلی والوں کو اس پر عمل کرنا ہاں پھر اس کو اس کی اصلاح کر دینا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو اصلاح اس کر کے لیے اس بندے کے لیے تکلیف ہوگی. یا دوسری طرف وہ بلکہ اس کو فرمایا کہ فلاں اتنا اس کو گناہ ہی کوئی نہیں ہے, اس پہ پھر کوئی گناہ نہیں اگر اس کو درست کرنا ہے نیک نہیں ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کو پتا ہو کہ دو بہن مثال کے طرف یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ فار ایگزامپل 1/3 والد صاحب کا اختیار فرض کر لیا, اس نے اپنا وہ جو 1/3 تھا ایک اپنے غریب بچے کو دے دیا, پتا ہے کہ یہ 2-3 ہے, ان کی اچھی جاب لگی ہے, ان کی اچھی گھر بار ہر چیز اچھی ہے, یہ بیچارہ اس کے پاس ایک جھوپڑی ہے, ٹوٹا پھوٹا گھر ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اب والد نے اس نے نیک نیتی کے ساتھ اس کو دے دیا جو غریب تھا. اب یہ کہتے نہیں یہ تو زیادتی کی ہمیں ہم بھی تو اسی کے بیٹے ہیں نا, ہمیں کیوں نہیں دیا, آگے ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے. تو پھر جو ہے وہ جو تھا نا تھرڈ پرسن یہ کہہ لیجیے جو اصلاح کرنے والا تھا, اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اسی طرف جائے کیونکہ ایک مستحق ہے. اور اس یہ بھی اس نے کی ہے اور اس میں سے کی ہے جو اس کی بنتی تھی, جو اس نے کوئی زیادتی نہیں کی, نہ اس نے زیادتی کی ہے نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی نوازا ہوا ہے. تو پھر اگر اس کو چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیسیکلی تو اسلام جو ہے وہ بھلا چاہتا ہے, ہر انسان کا بھلا چاہتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی نوازا ہے ان کو چاہیے کہ خود ہی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا بہت دے دینا, اور اس کی وجہ سے خدا جانے کتنا ہو. سو یہ چیزیں ہیں, بس تھوڑا سا دل کو سمجھا دیں, دل سمجھ جائے سارا مسئلہ ہی آتا ہے. بہت زیادہ بڑے سخت وہاں پہ جا کے 1 لاکھ پہلے مجھے یہ لگتا تھا کہ لوگ ایسے کہتے ہیں, ہوتا نہیں, مجھے لگتا تھا کہ ایسے باتیں ہوتی ہیں. اب تو یقین والے دیکھیں لوگوں کو کرتے ہوئے تو پتہ چلا کہ واقعی ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ دیکھنے میں ایسے ایسے لوگ لگتے ہیں کہ ان سے بندے کو دھوکہ نہیں ہوتا, یہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. آپ کو یہ دونوں ہوتی ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کر لے یا اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ نے غالب نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا, فرمایا کہ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو بدلنے والے. فرمایا کہ اللہ انسان کا دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ, ہمارے ہاتھ کی مثل نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے, ایسے چاہے ایسے ایسے چاہے ایسے. یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حال کو ایسا ہو گیا کہ اللہ نہ کرے. ہاں یہ ہدایت اور گمراہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال آ جائے کہ بندہ یکدم الٹ ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی نیکی کرتا ہے, اچھائی کرتا ہے, میں اس کے اور جنت کے درمیان میں 1 بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے یا 1 میٹر کے برابر فاصلہ رہ جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے. میں کہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پیچھے رہ جاتا ہے. اور دوسری طرف فرمایا کہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی اتنے برے اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 1 بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے کہ ایسے کرے. دیکھنے میں کتنے ہی غیر مسلم ہوتے ہیں, بڑھاپے میں جا کے شہادت کلمہ پڑھا, اگلے دن مر گئے, اسی دن فوت ہو گئے, تیسرے دن فوت. بعض اوقات ہاسپٹل میں مرنے سے چند لمحے پہلے اللہ تعالیٰ ہوتے. اب دیکھیں ساری زندگی جیسی بھی گزری ہو, ایک اس لمحے میں ان کے وہی فاصلہ رہ جاتا ہے ان کے درمیان اور جہنم کے درمیان, تو اللہ تعالیٰ پلٹا کر کوئی نہیں. اور کتنے ہی ایسے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ معاذ اللہ ساری زندگی جو ہے وہ اسلام پہ ہے اور یہاں پہ آتے ہیں. بعض اوقات تو معاذ اللہ ویزے کے لیے اپنے آپ کو کیا کیا نہیں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور قبول ہی کر دیتے ہیں. بعض تو چلو ڈکلیئر نہیں کرتے, بعض تو کنورٹ ہی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن سے ہر کسی کو محفوظ رکھے. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہماری خدمت القرآن کی اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین اس میں جو کچھ بھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے اور اس کی تفسیر پڑھی ہے، اس سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. قرآن پاک کو پڑھ کے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کا صحیح فہم ہم سب کو عطا فرما اور میرے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کو ہمارا نور سمجھدار بنا، اس دنیا میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنا، میرا مولا آخرت میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنا، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنا، اس کو حشر میں بھی ہمارا ساتھی بنا. میرا مولا کل صراط پہ قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا. یا الہ العالمین جنت میں بھی قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا. یا الہ العالمین قرآن پاک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. میرا مولا اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنا. یا الہ العالمین قرآن پاک کو ہمیں دین اسلام کا صحیح عمل پیدا ہونے کا بھی ذریعہ بنا. یا الہ العالمین قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اس کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما. یا الہ العالمین اس کے نور سے ہمارے گھروں کو منور فرما. یا الہ العالمین قرآن پاک کے نور سے ہمارے بچوں کو منور فرما. یا الہ العالمین ان کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا فرما، ہم سب کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا فرما. یا الہ العالمین ہمارا اوڑھنا اور بچھونا قرآن پاک میں رکھا ہے. میرے مولا قرآن پاک کو ہمیں اور ہمارے بچوں کو حفظ کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ان کو اچھے حافظ بنا، ان کو اچھے قاری قرآن بنا. میرے مولا ان کو اچھے مترجم قرآن بنا، ان کو اچھے مدرس قرآن بنا. یا الہ العالمین ان بچوں کو نیک اور صالح بنا اور ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا الہ العالمین ہم سب کی اس دنیا کو ہمارے لیے بہتر بنا اور ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا. یا الہ العالمین آج کی اس محفل کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم فیصل بھائی کی طرف سے کیا گیا. میں بولا ان کی اس کاوش کو قبول فرما. میں بولا ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کے ان کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی دینی دنیاوی مشکلات سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہمارے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرما. ہماری بہنیں باجیوں پر موجود ہیں، میرے مولا ان کا بھی آنا قبول فرما، ان کا ایک ایک لمحہ یہاں پہ بیٹھ کر قبول فرما اور ان سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرما. ہماری بہنوں کی تمام دینی دنیاوی خواہشات کو پورا فرما اور میرے مولا ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وهو على كل شيء قدير. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.